بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب استغفار قبول ہوتا ہے تو قبولیت کی چند ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے جو اگر بندہ خود میں محسوس کرے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ لیکن بندہ یہ کیسے جان پائے اور یہ نشانیاں ہیں کیا کہ جن سے معلوم ہو کہ استغفار نے شرف قبولیت پا لیا ہے یا نہیں؟ تو آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو انتہائی سادہ اور عام فہم الفاظ میں بتائیں گے کہ استغفار قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ یعنی ایک انسان بڑے شوق سے استغفار کا ورد کرتے ہیں اور کافی ٹائم سے کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میں جو اتنے لمبے عرصے سے استغفار کر رہا ہوں، کیا یہ استغفار قبول میرا ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ تو مجھے اس بارے میں کیسے پتہ لگے گا؟ تو آج میں آپ کو استغفار کی قبولیت کے حوالے سے دو تین بڑی اور واضح نشانیاں بتاؤں گا جو اگر آپ خود میں استغفار کرتے ہوئے محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کا استغفار قبول فرما رہا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو دیکھیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا اور دین کی تعلیم دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اب اس کی برکت سے کیا ہے کہ نہ صرف تعلیم دینے والے کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کی خیر و برکتیں ہر خاص و عام تک پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہ عمل انبیاء و رسول کی وہ میراث ہے جس سے تبلیغ و تربیت کا فریضہ انجام دینے والے ہر شخص کو حصہ نصیب ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے پر اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے، بلکہ آسمان و زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات اسے دعائیں دیتی ہے، حتیٰ کہ بل میں موجود چونٹی بھی اور مچھلی بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو بس اسی حدیث کے پیش نظر میں بھی کیا کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کار خیر میں اپنا حصہ ملاتا جاؤں، ورنہ بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے سامنے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی میں نہیں، یعنی اتنے قابل اور اتنے جید علماء کرام موجود ہیں۔ لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو اپنی حسب توفیق اس کام میں حصہ ملانا چاہیے۔ کیا خبر اللہ پاک کو کون سا عمل اس کا محبوب آ جائے، پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ تو بس اسی مقصد کے لیے میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو انتہائی عام فہم انداز میں ڈھال کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھ اور میری کوششوں میں خالص جو ہے نا اخلاص پیدا فرما۔ یعنی یہ کام میں ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ میں تو یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جو ہے نا اخلاص نصیب فرما، یعنی میری باتوں میں وہ اثر پیدا کر دے کہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر کریں۔ اب لوگوں کے دلوں پر اثر کس طرح ہوتا ہے؟ یہ چیز صرف اخلاص سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر ریاکاری کا ذرا بھی شبہ ہو تو اثر کرنا تو چھوڑو، لوگ بات تک نہیں سنتے۔ لیکن اگر اخلاص کا پہلو زیادہ ہو تو اللہ پاک لوگوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، یعنی گھنٹوں کی تقریر بھی اگر آپ کی ہو تو سامنے والوں کو بوریت نہیں ہوتی اور وہ ہنسی خوشی آپ کی پوری تقریر سن لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک اخلاص کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے اخلاص ہونا چاہیے کسی بھی کام میں۔ تو آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، استغفار قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی میں اگر استغفار کر رہا ہوں اور کافی ٹائم سے کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں جو اتنے لمبے ٹائم سے استغفار کر رہا ہوں تو کیا یہ استغفار قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو آئیے آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، آج آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ استغفار قبول ہونے کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ دل میں گناہوں کے خلاف نفرت محسوس ہوتی ہے، یعنی وہی گناہ جو پہلے آپ کو کرتے ہوئے مزہ آتا تھا، بے ہوش و بے خبر جو ہے نا آپ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو کوئی ہوش نہیں تھا، گناہوں پہ گناہ ہوتے جا رہے تھے اور آپ کو افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گناہوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور بندہ خود سے یہ سوال پوچھتا رہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بس سب سے پہلی نشانی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا استغفار قبول ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے دل نرم پڑ جائیں اور دلوں میں گناہوں کے خلاف سخت نفرت محسوس ہو، یعنی وہی گناہ جو کبھی بڑے شوق و ذوق سے کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ استغفار کی قبولیت کے بعد آپ ان سے بھاگنے لگ جاتے ہیں، آپ کے دل پر بوجھ بن جاتے ہیں گناہ۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی اللہ پاک اس طریقے سے ظاہر فرماتا ہے کہ ایک تو جو ہے نا آپ کے رزق میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم کماتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا پیسہ کہاں جا رہا ہے،
پیسہ کماتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، لیکن اسے خرچ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، یعنی پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ تو قبولیت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور دوم آپ کے کام، کاروبار، روزگاروں میں جو ہے نا، اس میں بھی آسانی آ جاتی ہے اور برکتیں پیدا ہوتی ہے، یعنی کم وقت اور کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اور اسی بات کی طرف سورہ نوح کی آیات 10 تا 12 میں اشارہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے لیے باغات عطا کرے گا اور ان میں نہریں جاری فرمائے گا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوگا۔ تو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ پاک بہت معاف کرنے والا ہے۔ تیسری نشانی، جو سب سے خوبصورت نشانیوں میں سے ایک علماء کرام بتلاتے ہیں، وہ ہے دلوں میں سکون اتر جانا، یعنی جب آپ دیکھیں کہ پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے، دل پر جو ایک عجیب قسم کا بوجھ چھایا رہتا تھا، کوئی غم تھا، کوئی پریشانی تھی، کسی مصیبت میں گرفتار رہتے تھے، تو اب کیا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کے لیے غیبی راستے بنائے گا، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے لیے ہر غم، ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے بناتے ہیں، مشکلات آسان فرماتے ہیں، اور رزق اس بندے کو وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں، تیسری نشانی یہ ہے کہ سکون روح تک میں اتر جاتا ہے اور انسان کی طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، دل اگر پرسکون ہو تو خوف کم ہو جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی رحمت پر یقین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ سکون قلب استغفار کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانیوں اور خوبصورت نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، آپ کو اس کا تجربہ ہو رہا ہے، تو اللہ کریم کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ آپ کا استغفار قبول ہے۔ جی ہاں، بالکل قبول ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی آپ جانتے ہیں استغفار کی قبولیت کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یعنی یہ ایسی نشانی ہے کہ جس پر بہت سے لوگ نہیں جانتے اس بارے میں، یعنی سب سے بڑی نشانی اگر کہا جائے پہلی نشانی کیا ہے، تو پہلی نشانی یہی ہے کہ آپ کو استغفار کرنے کی سعادت مل رہی ہے نا، تو یقین مان استغفار کی قبولیت کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہی استغفار کرنے کی توفیق ملنا ہے۔ تو اگر یہ کچھ نشانیاں آپ کے اندر محسوس ہوں تو سمجھ جائیں اللہ پاک آپ کے استغفار قبول فرما رہا ہے، اور آپ بھی ویسے ہی نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ استغفار کو مزید بڑھائیے، اور کبھی بھی پوری زندگی اس عمل کو کبھی ترک مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ اس لیے کثرت سے، خوب محبت سے، خلوص سے استغفار کا ورد کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بناتے رہیں۔